السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جس گھر میں بلی آتی جاتی رہتی ہو یا جس گھر میں بلی کا آنا جانا لگا رہتا ہو تو اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ بلیوں کا گھروں میں آنا جانا کیسا ہے؟ اس سے گھر میں کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ مسائل بھی بتائیں گے کہ بلیوں کا جوٹا حلال ہے یا حرام ہے، بلیوں کا جوٹا کھانا پاک ہے یا ناپاک۔ بلی اگر کسی کھانے کو جوٹا کر جائے تو وہ کھانا پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے، اس کھانے کو ہم دوبارہ کھا سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں یا نہیں جس پانی کو بلی جوٹا کر جائے۔ دوستو، میں محمد وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں زلزلہ وسیمی۔ آئیے بلی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں۔ بہت سارے لوگ بلی کے تعلق سے غلط افواہیں لوگوں میں پھیلا رکھی ہے اور الگ الگ طریقے کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ کوئی بلی کو منحوس بتایا کرتا ہے، کوئی بلی کو جو ہے رحمت والا بتایا کرتا ہے، کوئی عجب باتیں جو ہے انسان کی ہزار منہ اور ہزار طریقے کی باتیں ہوا کرتی ہے۔ تو آپ کو ادھر ادھر کی باتوں پہ دھیان نہ رکھتے ہوئے حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں بلی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں، کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیجئے گا، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے گا۔ دوستو، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلی کو نہ مارا کرو، نہ اسے قتل کیا کرو، یہ تمہارے گھروں میں آنے جانے والا جانور ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بلی کو مارنا نہیں ہے، بلی کو قتل نہیں کرنا ہے، یہ تمہارے گھروں میں آنے جانے والی جانور ہے۔ اب تمہارے گھروں میں بلی آتی ہے تو اس سے تمہارا یہ فائدہ ہوتا ہے، سب سے پہلا جو میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے گھروں میں جو گندگیاں ہیں یا چوہے ہیں، وہ دوسرے جو چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، بلی اسے صاف کر جاتی ہے، چٹ کر جایا کرتی ہے۔ تو آپ کے گھروں سے اگر آپ کے گھروں میں بلی کا آنا جانا ہے تو پھر آپ کے گھروں میں چوہا کم ہوگا۔ یہ بات تو فائدہ مند ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بلی کے تعلق سے بتاؤں کہ بلی کو انسانی لمس سے بے حد پیار ہوتا ہے۔ بلی انسان جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ آ کر کے اس سے بالکل چپک کے اس کے پاس میں بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ انسانی لمس سے بلی کو بڑا پیار ہوا کرتا ہے۔ اور انسان کو بھی بلی کے بال کو سہلانا بے حد پسند ہوتا ہے۔ جیسے بلی پاس میں آتی ہے، بچے اسے جو ہے اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، بڑے لوگ بھی اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے ہیں۔ بڑا نارمل اور عجیب ٹائپ کا، وہ نارمل ٹائپ کا ہوتا ہے جو ہاتھ پھیرنے سے انسان کو ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ بلی کے جسم پہ ہاتھ پھیرنے سے ایک جو ہے سائنس کے تعلق سے بات بتا رہا ہوں کہ کتنا فائدہ ہوا کرتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق بلی کے بال میں ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ڈپریشن کو دور کرتا ہے، یعنی بلی کے بال کو سہلانے سے جو ڈپریشن کے مریض ہیں اس کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ جو ہاتھ پھیرتے ہیں نا، اس کے اندر ایک بیکٹیریا ہے جو ڈپریشن کے مریض کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بلی کا بال ویسے بھی نرم ہوا کرتا ہے اور انسان کو بڑا سہلانے سے ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور وہی کیفیت انسان کو اندر سے ڈپریشن کے مریض کو فائدہ کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے سن لیا۔ اب دیکھیے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی پلید جانور نہیں ہے بلکہ پاک جانور ہے۔ اچھا، جو لوگ آپ کو یوٹیوب کے اوپر الگ الگ ویڈیوز میں بلی کو ناپاک جانور کہتے ہیں تو وہ اس حدیث سے سبق حاصل کرے۔ جو لوگ بلی کو ناپاک کہتے، نہیں، بلی پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث پاک روایت ہے۔ اب دیکھیے اسی طرح حضرت عائشہ کے متعلق ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کوئی کھانا لے کر آئی، آپ نے فرمایا رکھ دو، پھر آپ نماز پڑھنے لگی، اور نماز پڑھنے لگی، ادھر بلی آئی، اس کھانے کو جھوٹا کر دیا۔
جب کھانا جھوٹا ہو گیا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئی، آپ کو بتایا گیا کہ بلی نے کھانا جھوٹا کر دیا ہے، تو آپ نے اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹایا اور کھانا کھا لیا، اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلی پلید نہیں بلکہ پاک جانور ہے، اس کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، بس سامنے سے تھوڑا سا کراہت محسوس کرتے ہوئے اسے نکال کر کے کسی جانور کو ڈال دیا جائے، پھر اس کھانا کو کھا لیا جائے۔ تو یہاں پہ وہ لوگ سبق حاصل کریں جو بلی کے جھوٹے کو ناپاک قرار دیتے ہیں، اور بلی جھوٹا کر جائے کسی کھانے کو، دودھ کو یا پانی کو، تو پورے کا پورا وہ کھانا دودھ پانی پھینک دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس روایت سے وہ لوگ سبق حاصل کریں۔ جو بات ہے وہ حدیث کی روشنی میں ہوائی کوئی بات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے پانی رکھا، بلی آئی اور اسے جھوٹا کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی پاک جانور ہے، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، آپ نے اسی پانی سے وضو فرمایا۔ تو اب بتائیے، جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہو جاتا ہے، جھوٹا پورا پھینک دیا کرتے ہیں، تو یہ ایک اسراف ہے، فضول جو ہے آپ کو گناہ ہوگا۔ جبکہ آپ کو اگر ہمیں صحیح مسئلہ معلوم ہوتا، صحیح لوگوں سے ہم نے مسئلہ سنا ہوتا، تو پھر آپ اس طریقے کے شکار نہیں بنتے۔ اب آئیے، میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں تو سنا دیا، اب دیکھیے ریسرچ کے مطابق بلی کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جو بتاؤں۔ فرانس کے ایک ریسرچ کے مطابق ایک بلی کی آوازیں انسان کے جسم سے تھکاوٹ اور سستی کو دور کر دیتی ہے۔ دیکھیے، جب بلی آواز نکلتی ہے انسان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، دوبارہ اس کی آواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اندر سے جو خوشی محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ٹینشن دور ہو جایا کرتی ہے۔ بلی کی آواز سن کر کے انسان کے جسم میں امنگ پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ کہا کہ تھکاوٹ اور سستی کو بلی کی آواز دور کرتی ہے، اور یہ ریسرچ کے مطابق فرانس کے ایک ریسرچ سینٹر نے یہ بات واضح کی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلی کے قریب رہنے سے زخم میں ہونے والا انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، وہ جلد ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ کتنا فائدہ مند ہے بلی کا ہمارے قریب رہنا، اور بلی کو اپنے قریب رکھنا، کہ اگر انسان کے جسم میں کہیں زخم ہو گیا ہے تو بلی اگر اس کے آس پاس رہا کرتی ہے تو اس زخم میں انفیکشن نہیں ہوتا، انفیکشن کا خطرہ کم ہو جایا کرتا ہے، اور وہ زخم جلدی ٹھیک بھی ہونے کا امکان ہو جاتا ہے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں کہ بلی کی ان آوازوں کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جایا کرتا ہے۔ وہی فرانس کے ریسرچ سینٹر نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ بلی کی آواز میں وہ مٹھاس ہوا کرتی ہے، وہ دلچسپ انسانی لگاؤ ہوا کرتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی اگر اس کی آواز بار بار سنے نا تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب بلی آواز نکالتی ہے تو انسان کے جسم میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، ایک لہر پیدا ہوتی ہے جو انسانی نسوں کو وہ جو ہے کھول دیا کرتی ہے۔ تو اس لیے ہارٹ اٹیک کب ہوتا ہے؟ جب نسیں بلاک ہونا شروع ہوتی ہے، وہ سکڑ جاتی ہے، یا خون میں جو ہے بالکل گاڑھا پن آ جاتا ہے، وہ جم جایا کرتا ہے۔ لیکن بلی امنگ پیدا کرتی ہے، اور جب اس جسم میں امنگ پیدا ہوتی ہے تو خون کی رفتار جو ہے وہ اپنے صحیح رفتار میں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے بلی کا قریب رہنا، گھروں میں آنا جانا جو ہے بہتر ہے انسانی زندگی کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا بلی کو نہ مارنا، اسے قتل نہ کرنا، یہ تمہارے گھروں میں آنے جانے والی جانور ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، سارا مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے لوگوں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں وہ ختم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔